نکلا ہوگا جس نے عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیا۔ بس اتفاق ہوا کہ میاں بیوی میں انبن ہو گئی، ان دونوں میں جدائی ہوگی، خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی۔ ادھر یہ جو وہاں سائل بن کے گیا تھا، اللہ نے اس کے دن بدلنے شروع کیے، کرتے کرتے کاروبار اچھا ہو گیا، اس نے پھر اپنا مکان بھی بنا لیا، پھر رشتے کرانے والی عورت سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے کاروبار بھی دے دیا ہے، اللہ نے مجھے پیارا گھر بھی دے دیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ایک عورت ہے متعلقہ، خوبصورت بھی ہے اور بہت اچھی ہے، پتہ نہیں اس کے خاوند نے اس کو کیوں طلاق دے دی ہے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ مختصر ہے کہ شادی ہو گئی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی گھر میں بیٹھے، اسی دوپہر کا وقت کھانا کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں، باہر دروازہ کھٹکا تو اس آدمی نے اپنی اس بیوی کو کہا کہ لگتا ہے کوئی سائل ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، تو یہ 2-4 روٹیاں لے لو، لسی لے لو، سالن لے لو، اچار لے لو، اور اس کو نہیں، اس کو ایک دروازہ کھول کے اس کو کہنا اندر کسی ایک سائیڈ میں کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھا لے، پیٹ بھر کے کھائے، تو یہ اس کو دے کے آؤ۔ اب جب وہ باہر نکلی تو چیخیں مارتی اندر آ گئی۔ خاوند ڈر گیا، اللہ رحم کرے کیا ہو گیا، اس نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، اس نے کوئی چھیڑ خانی تو نہیں کی، اس نے کوئی شرارت تو نہیں کی، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کیوں چیخ ماری ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا وہ خاوند جس نے مجھے طلاق دی تھی، جو بڑا امیر آدمی تھا، وہ کنگال ہو چکا ہے، آج وہ فقیر بن کے روٹی مانگنے کے لیے آیا ہے، اسے کیا پتا کہ میں اب اس گھر کی زینت بن چکی ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جس کے منہ پر اس نے تماچا مارا تھا۔ تو میرے بھائیوں کبھی ایسے بھی بن جاتا ہے کہ اللہ کو غصہ بھی آ جاتا ہے، تو اس لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حکم دیا سائل کو مت جھڑکو۔ تو بعض دفعہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ اس بات کا حقدار نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، چاہے مالی مدد کرنی ہو کہ یہ مستحق نہیں ہے، تو چونکہ سائل بن کر آیا ہے اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پہ غور کر، جو تجھے اللہ نے دیا کیا تو اس کا حقدار تھا؟ اللہ نے تجھے وہ بھی دیا جس کا تو حقدار تھا، اللہ رب العزت نے تجھے وہ بھی دیا جس کا تم مستحق نہیں تھا، تو اس کے بندوں میں یہ ایسے کیوں چھان بین کر رہا ہے؟ تو بہرحال ہر حال میں اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، بیمار کی تیمارداری کریں، ننگے کو کپڑا پہنائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بیمار کی عادت کے لیے جب آدمی صبح جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، شام تک میرے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرو، جو میرے بندے کی عیادت کے لیے محض میری خاطر گیا ہے۔ شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اب تمہاری تسبیح یہ ہے کہ میرے اس بندے کے لیے صبح تک بخشش کی دعا کرو۔ آج ہم اپنے لیے دعا نہیں کرتے، اور کسی مریض کا پتہ لینے کے لیے جائیں یا عیادت کے لیے جائیں اور اللہ کے لیے جائیں تو 70,000 فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگ گئی، اور جو بیمار کی خدمت کرے گا، اس کی دوائی دارو کا بندوبست کرے گا، اللہ اس کو کتنا عطا فرمائیں گے، اور پھر مریض کو کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہا ہے، لت و لال نہیں کر رہا، اللہ پر راضی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ اور اللہ کے حبیب کا منشا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔